محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانتے ہیں ایک ایسی عجیب و غریب دیوار کے بارے میں جس کو ہنسنے والی دیوار کہا جاتا ہے، اور ایک ایسے عجیب و غریب شہر کے بارے میں جس کو جناتوں نے بنایا، جو آج بھی اس سرزمین پر موجود ہے، لیکن آج تک کوئی اس میں داخل نہ ہو سکا۔ کچھ لوگ وہاں پہنچنے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن ان کا حشر کیا ہوا، اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو پورا واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ چلیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں اس دیوار کے بارے میں جس کو ہنسنے والی۔ چلیے جانتے ہیں اس شہر اور دیوار کے بارے میں کہ وہ کس ملک میں موجود ہے اور لوگ اس میں آج تک کیوں داخل نہ ہو سکے۔ تو بر اعظم یورپ کو تو تم جانتے ہوگے، اس کے جنوبی مغربی گوشے پر اندلس نام کا ایک ملک تھا، جس کو موسیٰ بن نصیر اور ان کے غلام جنرل طارق بن زیاد نے اموی بادشاہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں 94 ہجری میں فتح کیا تھا۔ ولید بادشاہ کی طرف سے موسیٰ بن نصیر شمالی مغربی افریقہ کے والی تھے۔ جب اندلس فتح ہوا تو اس کے بھی والی موسیٰ بن نصیر ہی رہے۔ اندلس پر تقریباً 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر یہ ملک نصرانیوں کے قبضے میں پہنچ کر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصے کا نام اسپین اور دوسرے حصے کا نام پرتگال ہے۔ یورپ کے موجودہ نقشے میں جہاں اسپین اور پرتگال دکھایا جاتا ہے، وہیں پرانے زمانے کا اندلس موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اندلس کے مغربی میدانوں میں بحر ظلمات کے قریب جناتوں نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا ایک شہر بنایا تھا، جس کو عربی زبان میں مدینۃ النحاس اور عام بول چال میں دیوار قیقہا کہتے ہیں۔ جناتوں کا بنایا ہوا یہ شہر بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کی فصیل یعنی شہر پناہ تانبے کی ایک بہت چوڑی بلند دیوار ہے، جو شہر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ جب اس انوکھے شہر کی خبر ولید بادشاہ تک پہنچی تو اس نے اپنے مغربی عامل موسیٰ بن نصیر کو لکھا کہ تم دیوار قیقہا کے بارے میں حالات معلوم کر کے میرے پاس بھیجو۔ شاہی فرمان پہنچنے پر امیر موسیٰ نے بڑے بڑے عالم فاضل حضرات کو جمع کیا، جو قدیم زبانوں اور تحریروں کے ماہر تھے، اور پھر ایک لشکر تیار کیا اور سب کو ساتھ لے کر مدینۃ النحاس کی طرف کوچ کر دیا۔ دشوار گزار جنگلوں پہاڑیوں کو طے کرتے ہوئے 40ویں دن امیر موسیٰ ایک وسیع میدان میں پہنچے، جہاں بہت سے چشمے لہلہاتے سبز زار اور رنگ برنگ کے گل بوٹے تھے، اور جہاں سے مدینۃ النحاس کا قلعہ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اسی میدان میں فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور ہر طرف کیمپ اور خیمے تان دیے۔ جب سفر کی تھکان دور ہو گئی تو امیر موسیٰ نے اپنی فوج میں سے 1000 جانباز سپاہی منتخب کر کے ان پر ایک افسر مقرر کیا، اور اس کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ان سپاہیوں کو لے کر مدینۃ النحاس کے قریب جاؤ اور اس شہر پناہ کے کنارے کنارے چاروں طرف گھوم کر دیکھو کہ شہر کے اندر جانے کے لیے دروازہ کہاں ہے۔ وہ افسر 1000 کا دستہ لے کر شہر پناہ کے قریب پہنچا اور اس کے کنارے کنارے گھوم کر 6 دن میں چکر پورا کیا، لیکن اسے کہیں دروازہ دکھائی نہ پڑا۔ 7ویں دن وہ امیر موسیٰ کی خدمت میں واپس آیا اور بتایا کہ میں نے شہر پناہ کے چاروں طرف کا مکمل چکر لگایا ہے، مگر دروازے کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ اب امیر موسیٰ نے اپنے ہمراہیوں سے پوچھا کہ ایسے عجیب شہر کے اندرونی حالات معلوم کرنے کے لیے کیا سبیل کرنا چاہیے، کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مہندسوں نے عرض کی کہ شہر پناہ کی دیوار کاٹ کر راستہ نکالنا تو بہت دشوار ہے۔ ہاں، اگر حکم ہو تو
ہم لوگ سرنگ لگا کر زمین کے اندر ہی اندر شہر میں داخل ہونے کا راستہ بنا لیں۔ امیر موسیٰ نے یہ تجویز منظور کی، چنانچہ سرنگ کھودی گئی، لیکن مقصد حاصل نہ ہوا، کیونکہ سرنگ کھودتے کھودتے پانی نکل آیا اور نیچے دیوار کی بنیاد ختم ہوتی نظر ہی نہ آئی۔ پھر آپس میں یہ صلاح ٹھہری کہ سیڑھی کے ذریعے دیوار پر چڑھ کر شہر کے اندرونی حالات معلوم کیے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق ایک بہت ہی اونچی سیڑھی تیار کر کے دیوار سے لگا دی گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے اعلان کیا کہ جو شخص اس سیڑھی کے ذریعے دیوار پر چڑھ جائے اور خدا نخواستہ ہلاک ہو جائے تو سرکاری خزانے سے اس کے اہل و عیال کو خون بہا ادا کیا جائے گا۔ اعلان سن کر ایک فوجی جوان ہمت کر کے چڑھا اور دیوار کے اوپر پہنچ گیا، لیکن جب اس نے شہر کی طرف نگاہ کی تو دیکھتے ہی زور سے قہقہا لگایا، یعنی کہ زور زور سے ہنسنے لگا اور شہر کے اندر کود گیا۔ 3 دن اور 3 رات شہر کی طرف سے ایسی ہیبت ناک اور بھیانک آوازیں آتی رہیں جنہیں سن کر خوف کے مارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے فوجی جوان کا نام لے کر بار بار پکارا، لیکن شہر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری دفعہ موسیٰ بن نصیر نے پھر اعلان کیا کہ اب جو شخص دیوار پر چڑھے گا اس کی دیت 1000 دینار رہے گی۔ یہ اعلان سن کر جب ایک شیر دل تیار ہوا تو امیر موسیٰ نے اس سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو پہلے آدمی کی طرح نہ کرنا، بلکہ جو کچھ شہر میں تمہیں نظر آئے فوراً ہم لوگوں کو بتا دینا۔ اس نے خوب پکا اقرار کیا اور اطمینان دلایا۔ پھر جب وہ دیوار پر چڑھ گیا اور اسے شہر نظر آیا تو قہقہا لگانا شروع کیا، زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ ادھر لشکر والے چینخ چینخ کر اسے آواز دینے لگے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ قہقہا لگاتے اور تالیاں بجاتے ہوئے وہ شہر کے اندر کود پڑا۔ اب کی مرتبہ پہلے سے بھی بڑھ کر خطرناک بھیانک آوازیں آتی رہیں۔ تیسری دفعہ امیر موسیٰ نے دیوار پر چڑھنے کے لیے 2000 دینار کی دیت متعین کی۔ ایک شیر دل مرد نکلا، اس نے کہا کہ میں چڑھتا ہوں، لیکن میری کمر میں ایک بہت مضبوط رسہ باندھ دیا جائے تاکہ جب میں شہر کے اندر کودنے کی تیاری کروں تو نیچے سے رسے کو کھینچ لیا جائے، شاید اس صورت میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ پھر جب وہ شیر دل مرد دیوار کے اوپر پہنچا اور اسے شہر نظر آیا تو یہ بھی قہقہا لگانے لگا۔ اس نے بھی شہر کی طرف کودنے کا ارادہ کیا۔ ادھر لشکر والوں نے رسہ کھینچنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بڑی کشمکش رہی، وہ شہر کی طرف کھینچتا رہا اور لشکر والے اپنی طرف کھینچتے رہے۔ اس کھینچا تانی میں اس کا آدھا جسم شہر کے اندر جا گرا اور باقی جسم لشکر والوں کی طرف آ گیا۔ یہ آخری کوشش تھی جو امیر موسیٰ نے حالات معلوم کرنے کے لیے انجام دی۔ پھر ناچار ہو کر لشکر کو واپس لوٹنے کا حکم دیا اور دیوار قہقہا کا حال دنیا والوں کے لیے راز ہی رہ گیا۔ جیسا کہ دیوار یاجوج ماجوج لوگوں پہ ظاہر نہ ہو سکی، اسی طریقے سے مدینۃ النحاس بھی لوگوں کے لیے راز ہی رہ گیا۔ ایسے ہی دلچسپ واقعے جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔